الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت کی طرف بھیجے ہوئے نبی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس شریعت کی تکمیل فرمائی اس طرح کوئی اور اس شریعت کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا. علامہ رازی جن کا مکمل نام ہے محمد ابن عمر الرازی، ایران کے اندر پیدا ہوئے، شافعی المسلک تھے لیکن عقیدے کے اعتبار سے اشعری تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے بڑی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نبی ہونے کے لیے یہ ہے کہ حضور نے شریعت کو جس طرح مکمل فرمایا اس طرح ایک غیر نبی شریعت کو مکمل نہیں کر سکتا تھا. حضور نے جس طرح لوگوں کو تعلیم دی نرمی سے، اور جہاں سختی کرنی تھی وہاں سختی سے، جس طرح حضور نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، یہ ایک ایسا کام حضور نے کیا جو کام ایک غیر نبی نہیں کر سکتا تھا. لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بڑے زور و شور سے پائے تکمیل تک پہنچایا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے مضبوط یقینی نبی تھے. اس کے اندر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزی آدمی تھے، لیکن بزی ہونے کے باوجود جو شریعت کی تکمیل فرمائی. مفتی احمد صاحب خان پوری نے اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ کے 10 سالہ دوران حضور نے 113 جنگیں کیے. یعنی فقط 10 سال کے اندر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے حضور نے 10 سالہ زندگی کے اندر 113 جنگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوئی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ کو تعلیم دی، اور صحابہ بھی کچھ ایک دو نہیں تھے. ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,14,000 صحابہ تھے. آدمی ایک دو کو سکھاتا ہے تھک جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مستقل طور پر اتنے سب صحابہ کو تعلیم دی. جنگ کر لینے کے بعد، دیگر مشاغل کے اندر مشغول ہونے کے بعد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب لوگوں کا جو ماحول تھا وہ بہت بگڑا ہوا ماحول تھا. اس معاشرے کو اس کی گندگی سے نکالنا آسان کام نہیں. بخاری کے اندر ابو رجا العطاردی کی روایت ہے، اس کے اندر ابو رجا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے زیادہ گئے گزرے ہوئے لوگ تھے کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے. وہ پتھر کہ اگر
ان پر مکھی آ جائے تو مکھی کو بھی دور کر نہ سکے. تو وہ پتھر جو ایک مکھی کو دور کرنے پر قادر نہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہمارے خدا ہیں، اور جہاں ہمیں پتھر نہیں ملتے تھے تو وہاں پر ہم مٹی کا ڈھیر لگاتے تھے، اس پر بکری کا دودھ ڈالتے تھے اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعلیم دی. کعبے کا تو حال ایسا ان لوگوں نے کر دیا تھا کہ 360 بت کعبے کے ارد گرد تھے. وہ کعبہ جو توحید اور وحدانیت کا شعار آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے، اسی کعبے کے ارد گرد ایک نہیں دو نہیں 360 مورتیاں جن لوگوں نے رکھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہدایت دے کر صحیح راستے پر لگایا. یہ کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ اہل عرب جو تھے نا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی، بغیر لباس بغیر کپڑے کے کعبے کا طواف. اور کہتے یہ تھے کہ ہم اس لیے برہنہ طواف کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کپڑوں کے اندر گناہ کیے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضر ہوں ان کپڑوں میں جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے. تو وہ برہنہ طواف کرتے تھے یہ لوگ، یعنی جہالت کا بھی بالکل ادنا درجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعلیم دی. امام احمد مسند احمد کے اندر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں جس کی سند حسن ہے. اس کے اندر حضرت جعفر نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ جو نبی ہمارے درمیان آئے نا، ان کے آنے کی وجہ سے تو ہماری زندگی بدل گئی. ہم پہلے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس نبی نے آ کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بتوں کی عبادت مت کیا کرو. عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، اس ذات کی عبادت کرو. ان پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جو پتھر ایسے ہیں کہ اگر ان کے کھانے کے سامنے مکھی آ جائے تو وہ مکھی کو بھی دور کر نہیں سکتے. کھانا کھانے کی تو بہت دور کی بات، جب کھانا بھی نہیں کھا سکتے تو تم کو کیا کھلائیں گے؟ تم ان کے سامنے سر جوڑتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو. پھر حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ، ہم تو زنا کرتے تھے، زنا کے بھی الگ الگ طریقے ہمارے پاس تھے، بدکاریاں کرتے تھے، لیکن اس نبی نے آ کر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو زنا مت کرو، نکاح کر لیا کرو. زنا کے اندر نحوست ہے، نکاح کے اندر برکت ہے. ہم تو قطع رحمی کرتے تھے، رشتہ دار سے جب کوئی امر کبھی ہم دیکھتے تو رشتہ دار کے ساتھ ابولا تو بہت دور کی بات، ہم تو مارم ماری کرتے تھے اور قتل و قتال کرتے تھے. جنگجو قسم کے لوگ تھے ہم. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قطع رحمی مت کرو، صلہ رحمی کرو، مت لڑو لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مت لڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مت لڑو. سب آدم کی اولاد ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تم کو ان پر افضلیت نہیں، ان کو تم پر افضلیت نہیں. اعتبار تقوی کا ہے. صلہ رحمی تو کر لیا کرو، سلام دعا تو کر لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. ہم میں سے جو کمزور آدمی ہوتا، طاقتور آدمی اس کے پاس آتا اور کہتا کہ اپنا مال دے دے، کمزور آدمی کچھ کر نہیں سکتا تو وہ طاقتور آدمی ظلماً مال ہم سے لے لیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ دیکھو لوگوں کا مال ظلماً مت کھاؤ، لوگوں کا مال ظلماً کھاؤ گے تو جہنم کی آگ کے اندر جلو گے. ہمیشہ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرو، نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. تو جعفر ابن ابی طالب نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کے آنے کی وجہ سے تو ہماری زندگی بدل گئی، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ یہ دین بھی جو اس نبی نے پیش کیا ہے وہ حق ہو، ورنہ اتنی سب خوبیاں ایک ایسے آدمی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو آدمی نبی نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے سچے مضبوط نبی تھے. تعلیم دینے کا انداز بھی بالکل نرالا، انوکھا. بخاری کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر حضرت انس یہ کہتے تھے کہ جب حضور ہمیں تعلیم دیتے نا تو اتنے زبردست طریقے سے ہمیں بات سمجھاتے کہ ہر جملے کو 3 مرتبہ کہتے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاوے.
صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری ہی کے اندر ہے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز اتنا پیارا، اتنا نرالا کہ ہر لفظ کو صاف صاف بولتے تھے کہ گبی سے گبی دیہاتی قسم کا آدمی بھی اگر مجمع کے اندر ہوتا اس کے دل کے اندر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. بھاری بھاری الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، جلدی جلدی بولتے نہیں تھے، صاف بولتے تھے، دھیرے دھیرے بولتے تھے تاکہ سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاوے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا. بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لمبے چوڑے بیان نہیں دیتے تھے. کبھی بھی اتنا زیادہ مجمع کے سامنے باتیں بیان کرنا کہ مجمع اکتا جاوے، زیادہ ان پر ہو جاوے، ایسا نہیں. مجمع کی رعایت کرتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا انداز. میرے عزیزوں، ہم اسلام کے پیشوا ہیں، ہمیں اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو کیوں ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے؟ کتنا پاک، صاف، شفاف طریقہ، دودھ سے بھی زیادہ سفید، روشن طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا. نسائی کی روایت ہے، اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جس طرح میں بیٹھا ہوا نہیں اسی طرح، اور ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی تھی چاندی کی. اب چاندی کی انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی تو لوگوں کو سمجھا رہے تھے. سمجھانے کے دوران 2-3 مرتبہ حضور نے انگوٹھی کو دیکھ لیا، حضور نے انگوٹھی لی اور پھینک دی. حالانکہ چاندی کی انگوٹھی تھی. حضور نے اس لیے پھینکی کیونکہ صحابہ پر کامل توجہ حضور نہیں دے پا رہے تھے. حضور نے کہا، اے میرے صحابہ، میں تم لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کو کوئی چیز سمجھا رہا ہوں، لیکن میری نظر اس انگوٹھی پر جا رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھی پر چونکہ میری نظر جا رہی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انگوٹھی میرے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا کہ ایسی کوئی انگوٹھی کی مجھے ضرورت نہیں جو انگوٹھی مجھے میرے صحابہ سے الگ کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو پہنچانے کا. آج ہم جب کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو دین کی بات سمجھاتے وقت بھی کرتے ہیں، اور جب دین کی بات سمجھانی نہ ہو، بس ایسی ہی کوئی بات کرنی ہو تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس طرح بات کرتے ہیں. اب آدمی اس طرح موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر بات کرے گا تو سامنے والا کیا سمجھے گا کہ اس کو موبائل زیادہ افضل ہے یا ہم زیادہ افضل ہیں، ہم پر کیوں توجہ دے رہی ہے. موبائل کو تو ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے تو لگتا ہے شاید اس کو زیادہ محبوب موبائل ہی ہو، تو ہم سے کیوں بات کرنے ہیں، وہ بات سمجھے گا بھی نہیں. لیکن اگر آدمی اس طرح موبائل سے بات کرے بجائے اس طرح دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ بات کرے تو لوگوں کو توجہ محسوس ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. انوکھا انداز، نرالا مزاج، بالکل ٹھنڈے دماغ کے تھے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد کے اندر آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کے وقت کہتا ہے، اے نبی، اللہ مجھ پر رحم کرے اور تجھ پر رحم کرے، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کرے. اب بالکل غلط بات کہ یہ کیسی بات کہ مجھ پر رحم ہو، تجھ پر رحم ہو اور ہمارے علاوہ کسی دوسرے پر رحم نہ ہو. یہ تو نے اللہ کی کشادہ چیز کو بہت تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، میں کیا تو کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں پر بھی کامل رحمت نازل فرمائے پھر بھی اللہ کے خزانے میں سے کوئی چیز کم ہونے والی نہیں ہے. حضور نے پیار بھرے انداز میں اس کو سمجھایا. اب حضور نے اس کو سمجھایا، اس کے بعد وہ دیہاتی کیا کرتا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے اور مسجد میں پیشاب کرتا ہے. اب ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ اس آدمی کو بولتا، ڈانٹتا کہ مسجد کے اندر پیشاب کرتا ہے، نالائق، سمجھ میں نہیں آتا تجھے، یہ کیسی حرکت تو نے کی. ہو سکتا ہے کہ مارم ماری بھی ہو جاوے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. جب صحابہ اس کی طرف دوڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، اس کو پیشاب تو کرنے دو، پیشاب روکے گا اب تو اس کو تکلیف ہوگی.
تمہیں اس امت کے اندر بھیجا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، مشکلی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دین تو آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس دین کو سب کے سامنے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم کے خلاف ہے۔ تعلیم الدین کے 7ویں حصے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انگلی کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرنے کے اندر سامنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، تو حضور اتنی تکلیف بھی لوگوں کو پہنچاتے نہیں تھے اور اس طرح ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ تعلیم ہمارے سامنے پیش ہوا۔ عرب لوگ کیسے ڈینجر قسم کے لوگ تھے میرے عزیزوں، معمولی باتوں پر قتل ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، عورتوں کو بیوہ کیا جاتا تھا، بچوں کو یتیم کیا جاتا تھا۔ حرب البسوس گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک جنگ تھی جو عربوں کے اندر ہوئی، جس کا نام ہے حرب البسوس۔ 30 سال تک یہ جنگ رہی۔ کتنے سالوں تک؟ 30 سالوں تک۔ کیوں معلوم ہے؟ ایک آدمی کی اونٹنی نے دوسرے آدمی کے پرندے کے انڈے کو کچل ڈالا تھا، اس وجہ سے۔ تو عرب لوگوں نے 30 سالہ جنگ کی اس وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور سب سے افضل مخلوق نبیوں کے بعد ان کو بنایا۔ یہ عام آدمی کر سکتے ہیں؟ یہ ہم عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ راضی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ ایک جنگ تھی عربوں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے حرب داحس والغبرہ۔ یہ جنگ 40 سال تک رہی۔ 40 سال تک قتل و قتال، ایک خاندان دوسرے خاندان کو دیکھتا تو لوگوں کو قتل کیا جاتا، جوانوں کو قتل کیا جاتا تھا، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ایک آدمی کا گھوڑا ریس کے اندر دوسرے آدمی کے گھوڑے پر غالب آ گیا۔ اس وجہ سے قتل و قتال داحس اور الغبرہ کے درمیان ہوا۔ ایسے لوگوں کو تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ لوگ تو مردار کھاتے تھے، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھاتے تھے، خون پیتے تھے، یعنی مجازی خون پینا بھی اور ساتھ ساتھ حقیقی خون پینا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعلیم دی، نرمی سے ایسے لوگوں کو سمجھایا، الگ الگ انداز اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے ایسے لوگوں کے دل کے اندر بات ڈالی کہ دیکھو خون ناپاک ہوتا ہے، ناپاک چیزوں کو مت پیو ورنہ صحت خراب ہوگی، مردار اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے مردار کھانے سے، اس سے مردار کھانا مت کھاؤ، ذبح کیا ہوا کھانا کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ۔ اب یہ سب ہو رہا ہے میرے عزیزوں، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں بھی کر رہے ہیں، دیگر کاموں کے اندر بھی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، بیک وقت 9 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھی۔ تو یہ گھریلو زندگی بھی سنبھال رہے ہیں، ساتھ ساتھ جنگی زندگی بھی سنبھال رہے ہیں، حتیٰ کہ 113 جنگیں 10 سال کے اندر حضور نے لڑی۔ پھر صحابہ کی تعداد، جس کی تعداد 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 1,14,000، ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک ہی آدمی جب ایسا سب کام کرتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس میں اس آدمی کا کوئی کمال نہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ذریعے سے کام کروا رہے ہیں، تبھی آدمی یہ کام کر سکتے ہیں۔ واضح دلیل اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے سچے مضبوط نبی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو لقمان ابن عامر کی روایت ہے جو وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت حاکم کے اندر موجود ہے، امام احمد نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، صحیح سند ہے اس کی۔ اس کے اندر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے تو ان کی امی نے ایک روشنی دیکھی، جس روشنی کے ذریعے سے شام کے محلات چمک رہے ہیں۔
علامہ ابن رجب حنبلی نے تو یہ بات لکھی ہے کہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روشنی نکلی، بلکہ بعض محدثین کا تو کہنا یہ ہے کہ خواب کے اندر یہ منظر دیکھا، لیکن علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ خواب کے اندر نہیں، حقیقتاً دیکھا کہ جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکل رہی ہے، اس کے ذریعے سے شام کے محلات روشن ہو رہے ہیں۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ حضور کو دنیا کو ہدایت دینی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وجہ سے تاکہ حضور رحمت ثابت ہوں تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔